کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اسلامی قانون ہو، یہاں پہ قانون نفاذ ہو، تو آپ اسمبلی میں جا کر کام کرتے ہیں، اچھا کیوں نہیں کہ آپ بیوروکریٹ پر محنت کریں؟ بیوروکریسی اگر صحیح ہو جائیں گے تو نظام بھی صحیح چلائیں گے، تو آپ بیوروکریٹ پہ تو نہیں محنت کرتے جو جا کر آپ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں؟ ہاں جی قمر زمان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب یہ اچھی ایک سوچ ہے اور اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے کہ عام پڑھا لکھا آدمی بھی یہی سوچتا ہے، یا یہ جماعت اسلامی کا بھی یہی نظریہ ہوتا ہے اکثر طور پر کہ پروفیسر حضرات کو وہ ترجیح دیتے ہیں، اپنے اندر لاتے ہیں، یا بیوروکریٹس کے جتنے بھی افسران لوگ ہیں ان سے وہ قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو آخری حل نہیں سمجھتے کہ یہ حل نہیں ہے جی جی کہ بیوروکریٹس کو دعوت دینا یا ان پہ محنت کرنا یا ان کو صحیح معنی میں نظام کے اندر لانا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جی جی یہ جمہوری ملک ہے، یہاں پولیٹکس ہے، سیاست ہے اور سیاسی افراد ہیں، اور یہاں پہ جو فائدہ ہوگا وہ سیاسی پلیٹ فارم پر ہی ہوگا، جی جی تاکہ ہم اسمبلیوں کے اندر آ جائیں جہاں قوانین بن رہے ہیں اور قوانین لاگو ہو رہے ہیں۔ جی جی تو جب ایک قوانین بن جاتے ہیں، وہ لاگو ہو جاتے ہیں، تو بیوروکریٹس ان کے متبع ہو جاتے ہیں، فالوور ہو جاتے ہیں، مجبور ہو کر ان کو ان کی اتباع کرنا پڑتی ہے۔ تو ہم ان سے بالا تر کام کر رہے ہیں کہ ہم اسمبلیوں کے اندر جا کر جو صحیح قوانین ہم پاس کروائیں، اور جب غلط قوانین پاس ہو بھی جاتے ہیں تو ہم چاہے جو قلیل بھی ہوتے ہیں، تھوڑے ہمارے رکن بھی ہوتے ہیں، تب بھی ہم بڑی کوشش کے ساتھ ان کو مسترد کرواتے ہیں۔ اور جو ہے جیسے ابھی ایک قانون آیا تھا یہ کم عمری شادی کا، اس پہ بھی ہم نے کام کیا، تو میں سمجھتا ہوں بیوروکریٹس پر بھی محنت بھلی کی جائے ضمن، لیکن جو میں محنت کا میدان ہے وہ سیاسی میدان ہے، اور ان فورم پر محنت کی جائے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب نے بہت اچھا جواب دیا، ہمارے سینئر ہیں۔ میں بھی اسی جواب کو آگے بڑھاتا ہوں جی جی کہ ہمارا ملک ہے یا انتخابی سیاست ہے، جی جی یا جو حکومت کرتا ہے وہ سیاستدان کرتے ہیں۔ جی جی تو جو پارٹی جو سیاستدان اکثریت کے بنیاد پر اسمبلی پر آتے ہیں جی جی وہی حکومت کرتے ہیں، وہی قانون سازی کرتے ہیں، پھر وہ قانون جو بنا کر دیتے ہیں بیوروکریٹس اسی پر عمل کرتے ہیں، نفاذ اس کو کرنا ہے۔ یہ کرتے ہیں۔ تو ہمارا محنت ہے سیاسی میدان پر کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے نمائندگان ممبر اسمبلی کے اندر لائیں تاکہ ہم حکومت کو حاصل کر سکیں، پھر ہم اچھے قوانین بنائیں، جو قوانین ہمارے اچھے ہیں اور جو اصلاحات کی ضرورت ہے وہ اچھے قوانین بنائیں، اور پھر ہم جو بیوروکریٹس ہیں ہمارے جو حکومت کے ماتحت ہوں گے تو ان سے نفاذ کرائیں گے۔ اور ایک اور بھی بات کر دوں تو اچھا ہے، جی جی ہماری جماعت ہم بھی بیوروکریٹس پر محنت کر رہے ہیں، اور ہماری اپنی جماعت ہے تبلیغی جماعت، وہ بھی ایک اچھی محنت کر رہے ہیں، زمینداروں کا جوڑ ان پر محنت کرتے ہیں، اور افسران کا جوڑ ان پر محنت کرتے ہیں۔ تو ہمارا محنت ہمارے ساتھیوں کا محنت ان پر بھی جاری ہے۔ اصل جو ہماری محنت ہے سیاسی یہ ہے کہ ریاست کے 3 جز ہیں، ایک ہوتا ہے مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ۔ قانون سازی جو ہے مقننہ بولتے ہیں، قومی اسمبلی، سینٹ اور صدر پاکستان اس کو مقننہ بولتے ہیں۔ قانون وہاں پہ بنتا ہے، جو قانون بنے گا عدالت اس کی تشریح کرے گی، سپریم کورٹ۔ جی جی اچھا جو قانون نیچے آ گا اس کو عمل کرنا ہے، اچھا قانون ہے پھر بھی عمل کرنا ہے، برا قانون ہے اس پر عمل کرنا ہے، اس سے وہ نکل نہیں سکتے، یہ ان کا فرض منصب ہے۔ اس لیے جمعیت علماء اسلام کی کوشش یہ ہے کہ ہم اس جگہ جائیں جہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے، اگر بیوروکریٹس کو کچھ بھی کہیں، اگر اوپر سے آرڈر جو آئے گا وہ اس پر عمل کریں گے، ہمارے زیادہ سے زیادہ بندہ اسمبلی کے اندر آئیں تاکہ قانون سازی کریں اور حکومت چلائیں، تو بہتر یہ ہوگا۔ اچھا اتنی وقت آپ جدوجہد کر رہے ہیں، تقریباً 70 سال سے زیادہ آپ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن ایسا انسان بنا تو نہیں پا رہے، کیا مطلب آپ غلط ڈائریکشن میں تو نہیں جا رہے ہیں؟ ڈائریکشن اور غلط ڈائریکشن منزل آپ کو تو مل نہیں بتائیے۔ جی میں اس کا مختصر جواب عرض کروں ڈاکٹر صاحب؟ جی جی کریں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت در و درخت اور دیوار بھی مان چکا ہے جی کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے، جی اور سب آخری حل ہی جمعیت علماء اسلام کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کو سمجھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم صحیح رخ پہ بالکل کام کیا ہے، صحیح رخ پہ کام کر رہے ہیں کہ ایک مدرسے مسجد جماعت پارٹی ایک نکلی تھی، اس کا عوام الناس کے اندر اتنا متعارف کروایا، عوام کے حقوق کے لیے اتنا لڑے، اور اسلامی قوانین کے لیے اتنا لڑے، پاکستان کی حفاظت کے لیے اتنا لڑے، پاکستان کی حدود اندرون بیرون کی حفاظت کے لیے
اتنا اپنے کو منوایا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج جمعیت علماء اسلام اپنے کو منوا چکی ہے کہ اس کی متبادل کوئی پارٹی پاکستان میں نہیں ہے، اور انشاءاللہ نہیں ہے۔ کیا نتائج جو ہیں وہ آپ کو ایک سرسری طور پہ بتاؤں کہ اسلامی نقطۂ نظر سے جتنے بھی قوانین پارلیمنٹ کے اندر جو بنتے ہیں، ہم ان کا جو ہے نفاذ بھی چاہتے ہیں، ان کے لیے منواتے بھی ہیں وہ بات، اور جو ہے جو غلط قوانین آ جاتے ہیں ان کا رد بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہم بڑی کامیابی سمجھتے ہیں کہ ملی اور دینی نقطۂ نظر سے بھی کام کر رہے ہیں، اور جو ہے بیرونی پالیسی کے حوالے سے بھی جہاں جہاں جب ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے طاقتور توانا آواز قومی اسمبلی کے اندر گونجتا ہے، اس کا بھی بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ اسمبلی میں آپ نے کیا قوانین کیے ہیں جو آپ کہتے ہیں اسمبلی میں قوانین کریں گے، یہ کریں گے، کیا کیا آپ نے اسمبلی میں ابھی تک یہ بتائیں نا؟ ٹھیک ہے، آپ ملی پارٹی ہے، ہماری اچھی جماعت ہے، اسمبلی میں کیا آپ نتائج کیا ہیں؟ بتاؤں یہ عرض ہے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خاتم النبیین ہونا، جب 73 کے آئین کے بنانے کا وقت آیا تو حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ نے اپنے رفقا کے ساتھ اسمبلی کے اندر یہ قانون پاس کرایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور قائدیانی چاہے لاہوری جو اپنے آپ کو نام دلاتے ہیں یا نہیں، اصل میں اسمبلی میں ترمیم یہ ہے، نام کس کا بھی نہیں ہے، وہاں ترمیم یہ ہوئی تھی، لیکن دوسری آئین کی ترمیم تھی، اس میں یہ تھی کہ جو اللہ کو ایک مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانے وہ مسلمان ہے، جو نبی کا خاتم النبی نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اسی ترمیم سے قادیان جاؤ سب کافر ہو گئے، ترمیم میں یہ الفاظ ہیں، قادیانی کا نام نہیں ہے، وہاں پہ یہ ہے کہ جو نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رہے گا وہ کافر ہو جائے گا، اسے وہ خود بخود کافر ہو جائے گا۔ اچھا، اور کیا کریے آپ مثال کے طور بھائی؟ میں چھوٹا یہ صدر مشرف کے دور میں جب وہ ڈکٹیٹرشپ پہ پاکستان میں حکومت کر رہے تھے تو حدود اللہ کو چھیڑنے کی انہوں نے کوشش کی تھی، اور حدود آرڈیننس لا رہے تھے اپنا، اس کو ناکام بنانے میں بھی جمعیت کا کردار رہا، اور اس کو ایک معاہدے کے تحت پابند بنایا گیا